الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى ففروا إلى الله اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات مان کر زندگی گزارے۔ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کی اور ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کی زندگیوں کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ میری مائیں بہنیں، انسان اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی میں ایسے مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں آہستہ آہستہ انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً بزرگوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھلا ہوا سبق دوبارہ یاد دلایا جائے۔ آج کی یہ مجلس چونکہ مستورات کی ہے، اس لیے میری مائیں بہنیں چند باتیں عرض کی جائیں گی، دل کے کانوں سے سنیں اور ساری زندگی ان باتوں پر عمل کیا کریں۔ مجلس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک کانوں سے بات سن لی جائے، بلکہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو سنوار لیا جائے۔ میری مائیں بہنیں، سب سے پہلے یہ ہم سب ارادہ کریں کہ ہمیں اس دنیا میں ایک ایمانی کامیاب عورت بننا ہے۔ عورتیں تو اس دنیا میں بہت ساری ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ کامیاب زندگی گزارنے والی بہت کم ہیں۔ تو ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ایک کامیاب عورت بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔
ایک گناہ عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت کا گناہ۔ جہاں کہیں 2-3 عورتیں آپس میں بیٹھ گئیں، بس کسی نہ کسی کی برائی کرنا اور برائی سننا ان کے اپنے اس مجلس کا مقصد بن جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی برائی سننا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اس برائی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ میری مائیں بہنیں، کسی کی برائی کرنا اور کسی کی برائی سننا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارا بھائی مر جائے اور ہم اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے بھائیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے موت کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن کسی کی برائی کرنا، کسی کی برائی سننا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے بڑی عجیب مثال دے کر فرمایا کہ غیبت کا کرنا اور سننا اتنا بڑا گناہ جیسے کسی کا بھائی مر گیا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھائے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، نہ کسی کی برائی کریں گی نہ کسی کی برائی سنیں گی۔ ساس کا اپنی بہو کی برائی کرنا، بہو کا اپنی ساس کی برائی کرنا، اپنے میکے والوں کے سامنے اپنے سسرال کی برائی کرنا، یہ ساری بیماریاں عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور انہی برائیوں کی وجہ سے یاد رکھنا چاہیے شوہر کا بزنس اچھا ہوتا ہے، دکان کام کاج ساری چیزیں اچھی، لیکن غیبت کے گناہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو کسی نے کھانے کی دعوت کی۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے پہنچے، دیکھا کہ جس نے دعوت کی تھی نا، بس وہ کسی کی غیبت اور برائی کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اللہ والے نے دیکھا تو کھانے کے لیے جو وہ بیٹھ لگے تھے، بیٹھتے بیٹھتے اٹھ گئے، باہر آئے، چپل پہنے واپس جانے لگے۔ میزبان نے کہا، حضرت آپ آئے تھے کھانے کے لیے، آپ نے میری دعوت قبول کی تھی اور اب کھانا کھائے بغیر جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ اپنے گھر میں حلال جانور کھاتے ہوں گے، لیکن آج احساس ہوا کہ تمہارے یہاں کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ میں نے تمہیں غیبت کرتے ہوئے دیکھا، اور غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی مانند، لہذا جو ایسا گوشت کھاتا ہو میں اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو میری مائیں بہنیں اپنی زندگی کا سب سے پہلا اصول بنا لیں کہ غیبت سے بچنا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، بیان کی شروعات کسی نیک عمل کی ترغیب سے ہونا چاہیے تھا،
نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، جماعتوں میں نکلنے کے ذریعے، لیکن بیان کی شروعات غیبت کے بچنے سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ ہم نے جس کی برائی کی اور اس کو پتہ چل جائے، ساری زندگی کعبے کا طواف کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ غیبت کے گناہ کو معاف اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ جس کی برائی کی گئی اور اس کو پتہ چل گیا ہو وہ معاف نہ کر دے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں پردے کے اعتبار سے بڑی کمی کوتاہی ہے، اور آج پردے کا جب ٹاپک سامنے آ جاتا ہے تو یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مستورات کو ان کے اپنے پردے کے لیے بھی کسی پردے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے کپڑے برقعے اس انداز کے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہمیں اپنا لباس بھی اسلامی لباس کی طرح بنانا چاہیے۔ اسلامی لباس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ سمجھ لیں کہ جسم کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے، یہ مفہوم ہے اسلامی لباس کا۔ اپنے جسم کا پردہ اور اپنے گھر میں شرعی پردہ جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کریں۔ ہم نے بعض اللہ کی ایسی بندیوں کو بھی پڑھا، ان کے حالات زندگی کتابوں میں اللہ کی ایک ایسی بندی بھی گزری، ذرا میری بہنیں دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کی ایک ایسی بندی بھی اس کرناٹک میں گزری جو اپنے برقعے کے ساتھ ساتھ ان کا پردہ اتنا کمال درجے کا تھا، جب وہ کپڑے دھونے کے بعد اپنے کپڑوں کو سکھاتی تھی ایسی جگہ سکھاتی تھی کہ جہاں کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پردے کا اہتمام کرنے کے لیے، پردے کا اہتمام کرنے والوں نے اپنے جسم کا پردہ کیا سو کیا، اپنے کپڑوں کو بھی دھونے کے بعد ایسی جگہ سکھایا جہاں ان کے کپڑوں پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ آج ہمارے معاشرے میں پردے کے اعتبار سے بڑی کمی کوتاہی کا معاملہ۔ میری بہنیں بعض خواتین کہہ دیتی ہیں دل ہمارا صاف ہے، آنکھیں ہماری صاف ہیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، ہمیں کون دیکھے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کون کتنا کر رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میری مائیں بہنیں برقعے کو، پردے کو بالکل بوجھ نہ سمجھیں۔ اسلام کی نظر میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، لاکھوں کروڑوں من سونا چاندی اور قیمتی جواہرات بھی میری مائیں بہنیں آپ کے معمولی جوتے اور چپل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا۔ آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی سامان ہو، آپ کی چاہت یہی ہوگی کہ میں اسے گھر میں چھپا کر رکھوں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اسے چوری نہ کر لے۔ بالکل اسی طرح میری مائیں بہنیں، آپ کا مقام و مرتبہ بھی اسلام اور اللہ کی نظر میں بڑا اونچا ہے۔
اتنا اونچا کہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ ہماری قیمتی چیز کو کوئی دیکھ نہ لے، کوئی چوری نہ کر لے۔ میری مائیں بہنیں، غیبت کے گناہ سے بچنا ہے اور پردے کا جتنا ہو سکے اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے، کبھی بچپنا، کبھی نوجوانی۔ نوجوانی میں کسی کی بیٹی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں تو کبھی کسی کی بیوی، اور بڑی عمر ہو کر کبھی کسی کی ساس تو دادی اور نانی۔ میری مائیں بہنیں، کامیاب عورت وہ ہوا کرتی ہے جو اپنی زندگی میں جس مرحلے سے بھی ہو کر گزرے، اپنے آپ کو اسلامی زندگی کے رنگ میں رنگ دے۔ خیر، بچپنا ہوتا ہے، بچپنے کے بعد عام طور پر نوجوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ میری نوجوان بہنیں، اپنی نوجوانی کے مرحلے میں کبھی کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں کہ کوئی آپ کے ماں باپ پر انگلی اٹھا سکے، کوئی اسلام پر انگلی اٹھا سکے، کوئی اللہ پر انگلی اٹھا سکے۔ اپنے موبائل کے ذریعے لڑکوں سے تعلقات کا نبھانا، یہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ان چیزوں پر غیروں سے تعلقات، چیٹنگ، یاد رکھنا چاہیے میری مائیں بہنیں، خاص طور پر نوجوان بہنیں، ان کاموں کی کرنے کی بنیاد پر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ عورتوں کی مثال ہمارے علماء فرماتے ہیں، آئینے کی سی ہے۔ آئینہ اگر ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، گرچہ اسے جوڑ دیا جائے تو اس میں ٹوٹنے کی لکیر اور نشان ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اپنی نوجوانی کی خاص حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی بہت پسند نظر آتے ہیں جو اپنی زندگی میں، اپنی ابتدائی مرحلے میں اپنی نوجوانی کی خوب حفاظت کریں۔ اپنے آپ کو پاک دامن بنانا، عفت دار خاتون بنانا، جتنا ہو سکے اپنے آپ کی حفاظت، اس لیے کہ میری مائیں بہنیں، آج کا معاشرہ اور معاشرے میں گندے لوگ، اسلام سے دشمنی رکھنے والے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے اور نوجوان بچیوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے والے دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بعضیں ہماری نوجوان بہنیں غیروں کے چنگل میں بہت جلدی پھنس جایا کرتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں، کبھی اپنی نوجوانی کے مرحلے میں کبھی اپنے دامن کو داغدار کبھی ہونے نہ دیں، ورنہ یاد رکھنا کل بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کا معاملہ نہ فرمایا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ہمارے اس ملک ہندوستان میں حالات بڑے ناساز تھے، تقسیم کا وقت تھا، کئی لوگ یہاں سے وہاں ہجرت کر رہے تھے، ایک نیک گھرانہ بھی اس سفر میں تھا، اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جس نے ساری زندگی اپنی جوانی کی حفاظت کی تھی۔
میری نوجوان بہنیں سنیں کہ اپنی نوجوانی کی حفاظت کرنے والوں نے کس کس انداز سے اپنی نوجوانی کی حفاظت کی۔ جب راستے میں ظلم و زیادتی کا معاملہ نظر آیا اور بعض جگہوں پر عزتوں کا مسئلہ آیا تو ایک ایسا گھرانہ بھی تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ ابو جان آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزاری، کوئی غلط قدم نہ اٹھایا، اور آج ایسا راستہ ہے کہ جہاں نہ امن، جہاں نہ کوئی سکون، بلکہ اپنی عزتوں کا مسئلہ ابو جان میں کسی اور کے ذریعے سے برباد ہو جاؤں۔ میری چاہت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے میرے گلے کو ذبح کر دیں تاکہ میں یوں ہی دنیا سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں، لیکن مجھے کوئی غیر محرم نہ ہاتھ لگا سکے نہ دیکھ سکے۔ قربانی دینے والوں نے، میری مائیں بہنیں، اس انداز کی بھی قربانی دی۔ تو اپنی زندگی کا، نوجوانی کا مرحلہ بالکل نیکی تقوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزتوں کی لاج رکھ کر اپنی نوجوانی کا مرحلہ گزارا کریں۔ اسی طرح ایک عورت اپنی زندگی میں کسی کی بیوی ہو کر اپنے ایک مرحلے سے گزرتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں مستورات کی بہت ساری ایسی بہنیں بھی ہوں گی جن کا نکاح ہوا۔ میری بہنیں، میری مائیں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنایا کریں۔ ازدواجی زندگی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ اپنے لیے سمجھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت میری مائیں بہنیں آپ کے لیے آپ کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ، اللہ کے یہاں اتنا مقدس رشتہ ہے۔ علماء نے لکھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے آپس میں بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرنے کی بنیاد پر 1000 رکعت نفل نمازوں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو حق ہونا چاہیے اپنے شوہر کا وہ نہیں ہوتا۔ اپنی ذات سے اپنے شوہر کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس دنیا کی بدترین عورت ہے وہ جس کی اپنی ذات سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچے، اور اس دنیا کا سب سے بدترین شوہر ہے وہ جو اپنی ذات سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے۔ اپنے شوہروں کی خدمت کا پورا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال، ان کی خدمت، ان کا احترام، ان کی عظمت جتنا ہو سکے نبھانے کی پوری کوشش کریں۔ جب شوہر کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلے، خوشی بھری مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کیا کریں۔ جب شوہر رات کے وقت تھکا ماندہ گھر پر آئے، بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو
مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں، انہیں ویلکم کہیں۔ آج تھکا ماندہ شوہر گھر پر آتا ہے اور بیویاں، عورتیں موبائل پر، ٹی وی پر، یوٹیوب پر اپنے میکے والوں کے ساتھ فون میں بات چیت۔ میری بہنیں، یہ ساری چیزیں ازدواجی زندگی کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شوہر اپنے بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں، اپنے شوہروں کی خدمت، ان کا احترام، ان کی عظمت اور ان کے حقوق کا پورا خیال۔ اسی طرح ایک عورت اپنی زندگی میں ایک ماں بن کر بھی ایک مرحلے سے گزرا کرتی ہے۔ میرے مائیں بہنیں، ماں بننے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اپنی بچوں کی تربیت کا ہے۔ آج کے اس معاشرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 90% عورتوں کو، 90% ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری کا کوئی دور تک احساس نہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بچے اور بچیوں کے دوسروں سے تعلقات، ان ساری چیزوں کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی وجہ ماں باپ کا اپنے بچپن میں، بچوں کے بچپن میں ان کی صحیح تربیت کا نہ کرنا ہے۔ اسلام نے کیا اونچا مقام و مرتبہ دیا ماں باپ کا بچوں کے لیے، لیکن بچپن میں صحیح تربیت ہو نہیں پاتی تو بچوں کے دل میں نہ ایمان کی عظمت، نہ نماز کی عظمت، نہ قرآن کی عظمت، نہ ماں باپ کی عظمت۔ میں تو ایک واقعہ اکثر جگہ سنایا کرتا ہوں۔ ایک جگہ سفر میں گیا، وہاں کے عالم نے بتایا کہ ایک نوجوان 17 سال کے بچے نے رات 10 بجے اپنے گھر پر اپنے ایک دوست کو بلایا اور دونوں گھر کے چھت پر جا کر موبائل میں لگ گئے۔ رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے بیٹا سونے کے لیے نہیں آیا۔ باپ کو غصہ آیا، باپ غصے میں اوپر گیا، چھت پر گیا، بیٹے کو ایک تماچا زور سے لگایا، کہنے لگا، بے شرم، شرم نہیں آتی، رات کے 2 بج گئے اور اب تک آپ سونے کے لیے نہیں آئے۔ میری مائیں بہنیں، اسلام نے کیا اونچا مقام و مرتبہ سکھلایا تھا اپنے ماں باپ کا۔ ایک کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا تو ایک کے قدموں کو جنت کا دروازہ بتا دیا، لیکن آج ہماری صحیح تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ جس باپ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے ایک تماچا لگایا تھا، اسی بچے نے آدھے گھنٹے کے اندر اپنے دوست کا سہارا لے کر اپنے ہی باپ کا راتوں رات مرڈر کر دیا۔ میری مائیں بہنیں، اپنے بچوں کی تربیت خاص طور پر صحیح کیا کریں۔ تربیت کے اعتبار سے میں 2 چیزیں بتاتا ہوں، ایک گھر کے اعتبار سے اور ایک گھر کے باہر۔ گھر کے اندر بچوں کو اپنے موبائل سے جتنا ہو سکے بچائیں، جتنا ہو سکے بچائیں۔
ہمارے یہاں مدرسے میں ایک والد نے بچوں کو ترغیب دی گئی، اتنا خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ رمضان کے پورے مہینے کی چھٹی میرے بیٹے نے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور جب موبائل پر فون آتا تھا تو بجائے فون کو ہاتھ لگانے کے فون اٹھانا تو بہت دور کی بات، بعض دفعہ بچے موبائل لے کر ماں کے پاس آ جاتے ہیں، باپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ فون آیا، لیکن اس بچے نے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر ہم تربیت صحیح کریں تو اس طرح کا نظام بن سکتا ہے۔ میں رمضان کے اختتام پر غازی آباد دلی کے قریب علاقے میں تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری 2 بچیاں، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 12 سال، کہنے لگے کہ یہ میری دونوں بچیاں حافظ قرآن، اور کہنے لگے کہ میری ان دونوں بچیوں نے پورے رمضان کے 30 دنوں میں 30 قرآن پاک مکمل پڑھے۔ 9 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، اندازہ لگائیں میری مائیں بہنیں، جب تربیت صحیح ہوگی تو بچوں کا نظام خود بخود صحیح بن جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے نام کی نسبت پر مختلف علاقوں کے سفر ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر شکایتیں ماں باپ کی طرف سے اپنے بچوں کی بگڑنے کی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کیا کرتے۔ تو گھر کے اندر اپنے بچوں کو موبائل سے بچانا، اور گھر کے باہر اپنے بچوں کو بری دوستیوں سے بچانا۔ جس ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں ان 2 چیزوں کو اپنایا، گھر کے اندر موبائل سے دوری اور گھر کے باہر برے دوستوں سے دوری، یاد رکھنا ایسا بچہ فیوچر میں چل کر بہت آگے نکل سکتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، برا جو دوست ہوتا ہے، یاد رکھنا برا دوست شیطان سے بھی بدتر۔ علماء نے لکھا کہ برے دوست شیطان سے بدتر ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، ہے تو انسان ہی، اور ایک انسان شیطان سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ میری مائیں بہنیں، یاد رکھنا شیطان غلط کام کا صرف وسوسہ اور خیال ڈالتا ہے، اور برا دوست ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ برا دوست شیطان سے بدتر ہوتا ہے۔ اب ہمیں گھر میں اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا اور گھر کے باہر برے دوستوں سے، یہ چیز کیسے کنٹرول میں آئے گی؟ اس کے لیے بچوں کے مکتب کا نظام ہو۔ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجا کریں تاکہ ان کو علماء کی صحبت میسر ہو، مسجد کا ماحول میسر ہو۔ ورنہ میری مائیں بہنیں، دل کے کان کھول کر سن لینا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایمانی دینی تربیت نہ کی تو کل بروز قیامت یہی دامن پکڑیں گے۔ اور میں تو ایک علاقے میں گیا، سفر تھا، مجلس کے بعد ایک نوجوان بچہ روتا ہوا آیا، اور اس نے خود مجھے بتایا کہ آج مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں۔ پھر اس نے اپنا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا، مسجد کے صحن میں نماز جنازہ ہو رہی تھی، میں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ میرے ابا کی نماز جنازہ مسجد کے صحن میں ہو رہی تھی، اور میں وضو خانے کے پاس کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا۔
میری مائیں بہنیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بچے موبائل میں کارٹون دیکھتے ہیں، اور ان کارٹونوں میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ٹام اینڈ جیری، موٹو پتلو، یہ جتنے کارٹون، ان کارٹونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، مقابلہ، مخالفت، مارا ماری، جھگڑا، یہی چیزیں۔ یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، بچے بچپن میں جن چیزوں کو دیکھتے ہیں انہی چیزوں کو اپنے اندر کیچ کر لیتے ہیں۔ جب بچہ بچپن سے ان کارٹونوں میں لڑائی، جھگڑا، مخالفت، ضد، ہر دھرمی دیکھے گا، میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ لڑے نہ لڑے، کسی کی مخالفت کرے نہ کرے، سب سے پہلی مخالفت، سب سے پہلا جھگڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی بچہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اپنے شوہروں کے ذریعے ایک بوتل پانی دے کر بھیجتے ہیں کہ جی دم کر کے دے دیں، بچہ ضد کر لگا گے۔ میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، 10 سال کی موبائل کا ماحول کو ایک بوتل پانی کیا ختم کر پائے گا؟ میری مائیں بہنیں یاد رکھنا، اس دنیا میں جتنے بڑے بنے ان سب کے پیچھے تربیت میں ان کے ماں باپ کا کردار تھا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، اجمیر میں جن کی درگاہ ہے، مزار مبارک ہے، انہوں نے جب نوجوانی میں ہندوستان کا سفر کیا، اتنا نورانی چہرہ تھا ان کا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے توبہ کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ جب گھر پر آئے بڑے خوش تھے، ماں نے پوچھا بیٹا معین الدین کیا بات ہے، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ کہنے لگے امی کیوں نہ خوش ہو جاؤں، آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ میرے ایک سفر پر ہزاروں لوگوں نے توبہ کی، اسلام قبول کیا، میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں، اس میں کمال میرا ہے۔ خواجہ اجمیری کہنے لگے امی بالیقین آپ کا کمال ہوگا، لیکن بتائیں تو صحیح کن باتوں کی بنیاد پر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا؟ اللہ اکبر۔ خواجہ اجمیری کی ماں نے کہا تھا بیٹا میں نے جب تک تمہیں دودھ پلایا کبھی میں نے تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی دودھ پلایا اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ جس طرح میرے چھاتی سے میرے بیٹے کے پیٹ میں آپ دودھ کو منتقل فرما رہے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے عرش سے میرے بیٹے کے سینے میں اپنی محبت کا، معرفت کا، نسبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی پیدا کر دینا۔ میری مائیں بہنیں، جب مائیں اس انداز کی ہوتی ہیں تو بچے بھی اس انداز کے بن کر آگے مستقبل میں، فیوچر میں ابھرا کرتے ہیں۔ آج افسوس ہے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت پر کوئی دھیان نہیں۔ بچوں کے لیے مکتب دوسرا درجہ، اسکول دوسرا درجہ، مدرسہ دوسرا درجہ، ابتدائی سالیں بچوں کی اپنے پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، جن سالوں میں بچوں کو نہ اسکول میں ڈال سکتے ہیں، نہ مکتب میں، نہ مدرسے میں، علماء نے لکھا اس اعتبار سے سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کی گود اور تربیت ہوا کرتی ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں میں اپنے شیخ کے پاس اعتکاف میں تھا، 25واں رمضان تھا، نماز عصر سے پہلے میں اپنے حضرت کے پاس معتکف میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگے کہ یہ بچہ بلند شہر کا ہے، یو پی کا علاقہ ہے بلند شہر۔ کہنے لگے یہ بچہ وہاں کا ہے، اس بچے کا کمال یہ ہے کہ اس بچے نے 7.5 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ یاد کر لیا۔
میری مائیں بہنیں اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، گھر پر موبائل سے بچائیں، باہر کی دنیا میں بری صحبتوں سے اور برے دوستوں سے بچائیں، اور ان چیزوں کو زندگی میں لانے کے لیے مکتب کا نظام شروع کر دیں۔ کسی گھر میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کا تعلق مکتب سے نہ ہو، ورنہ میری مائیں بہنیں آگے کیا کہا جا سکتا ہے، بس اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں، آج گھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑوں کا مسئلہ، اچھے گھروں میں دیکھا گیا کہ ساس اپنی بہو کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، بہو اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ میری مائیں بہنیں، ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا مقام و مرتبہ دے، اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا مقام و مرتبہ دے۔ ایک مرتبہ آندھرا کا سفر تھا، ہبلی کے قریب ایک گھر میں قیام تھا۔ جب میں نکلنے لگا، میزبان کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے مستورات میں بیان کریں۔ میں نے کہا کہ ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت کیا بیان کریں؟ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے گھر میں 2 سال ہو گئے کہ ہمارے گھر میں ساس بہو آپس میں بات نہیں کرتے۔ میری مائیں بہنیں، کتنی بدترین عادت ہے یہ کہ ساس اپنی بہو کو اپنا دشمن سمجھے اور بہو اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس گھر کے اندر ساس بہو کو دشمن سمجھے، بہو ساس کو دشمن سمجھے، اور ان کی برائیاں آپس میں، غیبتیں، ان کے گھر والوں کو گالیاں دینا، برائی کرنا، کل بروز قیامت اللہ تعالی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، یہ جو آج کی مجلس میں چند اہم باتیں بتائی گئی، نمبر 1 غیبت سے بچنا، نہ کسی کی برائی کرنا گے، نہ کسی کی برائی سننا گے۔ اسی طرح نمبر 2 پردے کا اہتمام، اور اسی طرح ایک عورت اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ نوجوانی ہے تو اپنی نوجوانی کی حفاظت کریں، بیوی ہے تو اپنے شوہروں کی خوب خدمت کریں، اور اسی طرح ماں ہے تو اپنے بچوں کی خوب تربیت کریں، اور بڑی عمر ہے تو ساس بہو کا معاملہ ہو تو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں، ایک جملہ مزید آپ سے کہوں گا، مردوں کے مقابلے میں بدگمانی کا مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا میں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو۔ وقت کا کتنا بڑا سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے اس میں بھی کچھ نہ کچھ برائیاں ضرور ہوں گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے، رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، میری مائیں بہنیں، بعض دفعہ بہت کچھ دیکھ کر بھی اندھا بننا پڑتا ہے، اور بہت کچھ سن کر بھی بہرا بننا پڑتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں، جھگڑے، بدگمانیاں، غیبتیں، اگر ایسا معاملہ ہوگا تو گھر میں کبھی خوشی بھری زندگی انسان گزار ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہو، کبھی نماز ناغہ نہ کریں۔ قرآن پاک پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پاک سیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ ہمارے گوا میں ایک عیسائی گھرانہ مسلمان ہوا، تقریباً 1.5 سال تک انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک مرتبہ اس گھر کی بچی نے میرے بھائی کے سامنے، جو دونوں آپس میں ایک آفس میں کام کرتے تھے، اس گھر کی بچی نے میرے بھائی کے سامنے تذکرہ کیا اپنے اسلام کا، اور کہا کہ ہمیں کسی عالم کا پتہ بتائیں، ہم گھر پر دعوت دینا چاہتے ہیں، اسلام سے متعلق کچھ سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں۔
تو میرے بھائی نے کسی اور کا پتہ بتانے کے بجائے میرا پتہ بتا دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے افطاری کی دعوت کی، ہم ان کے گھر پر پہنچے، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد نماز مغرب ہوئی، نماز مغرب کے بعد وہ خاتون بیڈ روم میں بیٹھ گئی اور اس گھر کا شوہر ہال میں بیٹھ گیا، اور بہت دیر تک اسلام کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے بہت باتیں بتائیں۔ جب تراویح کا وقت قریب آنے لگا، میں نے ان سے کہا کہ بس مجلس ختم کرتے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اب ہم نے اسلام قبول کر ہی لیا، 5 وقت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 10 سورتیں زبانی یاد کریں، کم سے کم 10 سورتیں زبانی یاد کریں۔ میری مائیں بہنیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر میرا اگلا جملہ سننا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگیوں کے 20 سال 40 سال 50 سال گزر گئے، ہم میں سے بعضوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھرانہ جس نے اسلام قبول کر کے 1.5 سال بھی نہ ہوا تھا، اور اس کی بیوی کی عمر 48 سال تھی اس وقت، یعنی 48 سال، جب میں نے یہ کہا نا کہ 10 سورتیں کم سے کم یاد کر لیں، اندر سے وہ خاتون کہنے لگی کہ جب سے اسلام قبول کیا گیا، انگلش قرآن پاک کے ذریعے سے میں نے قرآن پاک یاد کر کے الحمدللہ 21 پارے حفظ یاد کیے۔ میری مائیں بہنیں، یہ اس زمانے کی وہ عورتیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے انسان میں کیا طاقت نہیں رکھی؟ انسان اگر چاہے تو شیر کو اپنے سامنے نچا دے، انسان اگر چاہے تو ہاتھی کو اپنے سامنے نچا دے۔ کیا انسان اتنے بڑے کارنامے انجام نہیں دے سکتا؟ اللہ نے اسلام اور انسانوں کو بڑی خوبیوں سے نوازا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، یہ زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، کب سانسیں بند ہو جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مالیگاؤں میں رہتے ہیں، کہنے لگے میرے بھائی کا نکاح ہوا، نکاح کے دوسرے دن ولیمہ تھا، ولیمے کے دن ہی میرے بھائی کو اٹیک آ گیا۔ کیا زندگی کا بھروسہ؟ آج زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، کل زمین کے نیچے ڈال دیے جائیں گے۔ میری مائیں بہنیں، ہم تو اتنے کمزور، گرم چائے اگر پی جائیں سارا دن زبان پر اس کی حرارت باقی رہتی ہے۔ ہمارے اندر کہاں وہ طاقت کہ ہم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا مقابلہ کر پائیں۔ میری مائیں بہنیں، ہم تو چوہے سے ڈر جاتی ہیں، ہمیں مچھر کاٹے برداشت نہیں ہوتا، کل بروز قیامت اور اپنی قبر میں سانپ بچھوؤں کے ڈھسنے کو کیا برداشت کر پائیں گی؟ میری مائیں بہنیں، اللہ نے وقت دیا ہے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ میں بیجاپور کے قریب ایک علاقے میں جاتا ہوں، ہر مہینہ 1.5 مہینہ مجلس کے لیے۔ ایک علاقہ ہے سندگی، وہاں گیا، پتہ چلا کہ ایک ایسی عورت، ایک ایسی اللہ کی بندی جو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ کرنے والے آج بھی سب کچھ کیے جا رہے ہیں، اور ہم پیچھے رہ جائیں، اور کل بروز قیامت اللہ سے کیا کہیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا؟ فضولیات کے لیے، لغویات کے لیے، غیبتوں کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے ٹائم پر ٹائم، اور اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ میری مائیں بہنیں، جو زندگی گزرنی تھی گزر گئی، اگلی زندگی کتنی باقی ہے کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اپنی زندگی صحیح معنی میں زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ آخری وظیفہ بتاتا ہوں، ساری مائیں بہنیں اپنے کام کاج میں جھاڑو لگاتے وقت، بستر بچھاتے وقت، اور اسی طرح جو بھی کام اپنے گھر میں کریں، اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ جاری رکھیں، بالکل خاموش نہ رہیں۔
چکمنگلور جانا ہوتا ہے، وہاں پر پتا چلا کہ کتنی عورتیں ہر ہفتے اپنے مسجد کے امام کو جمعہ کے شام کو ہفتے بھر کی کارگزاری درود شریف کی لکھ کر پہنچاتی ہے۔ ایک ایک محلے سے 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ۔ حیرانی ہوئی کہ یا اللہ، عورتیں اگر چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر پا سکتی۔ میرے شیخ تو کہتے ہیں عورتوں میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی، اگر ایک عورت محنت کرنا شروع کر دے، تقوی کی زندگی گزارے، بعض دفعہ وقت کے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی کو صحیح معنی میں زندگی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں اپنے نام پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے بہت بہترین انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دو اعلان۔ سبحان ربی علی الوهاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم تمام کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ فرما۔ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہم میں سے کئیوں نے اپنے ماں باپ کو قبر میں اتارا، اپنے رشتہ داروں کو دنیا کو چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ ایک وقت آئے گا ہمارے اپنے ہمیں بھی نہلائیں گے، کفنائیں گے، نماز جنازہ پڑھ کر اس قبرستان چھوڑائیں گے۔ اللہ جہاں دن کے اجالے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اللہ ہم تو اتنے کمزور، ہمیں اپنے پیشاب پر قابو نہیں۔ اللہ آپ کے جہنم کی آگ کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ اللہ ہمیں مچھر کاٹے برداشت نہیں ہوتا، قبر میں موجود سانپ بچھوؤں کے ڈھسنے کو کیا برداشت کر پائیں گے؟ اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما، قبول فرما کر ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم سب کی تربیت فرما، اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما، اپنا خصوصی قرب عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رہیں آپ کے نام پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پردہ نشین جتنے خواتین موجود ہیں اللہ ایک ایک کو قبول فرما، ان کی خوشیوں سے بڑھ کر خوشیاں عطا فرما۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، ایک ایک کو ان کی چاہتوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملہ فرما، ہر ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔